الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں کے اوپر رکھی گئی۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا، جس کو عام زبان میں کلمہ کہا جاتا ہے۔ یہ دین اسلام کا سب سے پہلا ستون ہے، سب سے پہلی بنیاد ہے، جس کے اوپر جس کو ادا کر کے، جس کا اقرار کر کے ایک شخص دین اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، چوتھا رکن روزہ ہے، اور 5واں رکن حج کرنا بیت اللہ کا۔ یہ 5 ارکان ہیں بنیادی طور پہ۔ عام طور پہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ دین کے 5 ارکان بیان کرتے ہوئے زکوٰۃ کو 4تھے نمبر پہ رکھتے ہیں اور روزے کو 3رے نمبر پہ رکھتے ہیں، کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ترتیب درست نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے سامنے ان کے ایک شاگرد نے اسی حدیث مبارکہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کی، پڑھا، اور یہ بات اس طریقے سے ارشاد فرمائی کہ دین اسلام کی 5 بنیادی ستون ہیں۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، اور نمبر 5 حج۔ انہوں نے فوراً ٹوکا کہ نہیں، دین اسلام کی 5 بنیادی ستون ہیں۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، اور نمبر 5 حج۔ ہاکذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے اس بات کو بیان کیا، تم اس کی ترتیب کو تبدیل نہ کرنا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ نماز کا اور زکوٰۃ کا آپس میں ایک بہت اہم جوڑ ہے۔ علماء نے لکھا کہ نماز اور زکوٰۃ توامان، یہ دونوں آپس میں جڑواں ہیں۔ جیسے 2 جڑواں بھائی ہوتے ہیں تو ان کے درمیان ہر چیز کے اندر عام طور پہ مشابہت ہوتی ہے، شکل میں مشابہت ہے، چلنے پھرنے میں مشابہت ہے، فرق دونوں کے درمیان ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، قرآن کریم کے احکامات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ بھی اسی طریقے سے جڑواں ہیں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں قرآن کریم کے اندر 32 مقامات وہ ہیں جہاں پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑ کر اللہ نے بیان کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ اتنا اہم ہے، اس کا نماز کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جس کسی شخص پر زکوٰۃ فرض تھی اور اس نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، اللہ کے دربار میں اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ گویا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بڑا اہم جوڑ ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ نماز کا تتمہ ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے روزے کا تتمہ صدقہ فطر ہے، کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا اس وقت تک روزے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ بعینہ ہی اسی طریقے سے جب تک کہ کوئی شخص زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، اگر اس پر فرض ہے تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی تک اس کی نماز کی قبولیت رکی رہتی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے سال میں ایک بار ہر مسلمان عاقل بالغ پر زکوٰۃ کو فرض کیا، شرط کے ساتھ کہ یہ صاحب نصاب ہو، نصاب تک پہنچے۔ لہذا یہ زکوٰۃ حقیقتاً
واقعتاً اللہ رب العزت سے محبت کے اظہار میں سے ایک اظہار کا طریقہ ہے۔ دیکھیں، جب انسان دنیا کے اندر کسی نفسانی شہوانی محبتوں کے اندر لگا ہوتا ہے تو اس کے بھی چند مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ محب اپنے محبوب کی تعریف کے گن گاتا ہے، ہر کسی کے سامنے تعریف کرتا ہے۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو کلمے کے ذریعے سے وہ اللہ رب العزت کو اپنا محبوب مان رہا ہے اور اس محبوب کی بے تحاشا تعریفیں کر رہا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ محب اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھنے کو تیار ہو جاتا ہے، اس کے سامنے بچھ جاتا ہے۔ نماز اسی کا اظہار ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ کے روبرو کھڑا نہیں ہو سکتا، تو جو اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے اس کی جانب اپنی پیشانی کو ٹکا دیا کرتا ہے۔ پھر محبت کی تیسری نشانی یہ کہ محب اپنے محبوب پہ جان چھڑکنے کے ساتھ ساتھ مال چھڑکتا ہے، مال خرچ کرتا ہے۔ یہ مال کا خرچ کرنا یہ محبت کی نشانی ہے، بعین ہی یہی بات ہے۔ اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اگر تمہیں واقعتاً مجھ سے محبت ہے تو میری خاطر مال کو خرچ کر کے دکھاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ تمہیں مجھ سے محبت بھی ہے یا یہ کھوکھلا محبت کا دعویٰ ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کوئی نیا عمل نہیں، کوئی نیا انوکھا حکم نہیں جو اس امت محمدیہ کو دے دیا گیا ہو، نہیں، یہ حکم وہ ہے جو پچھلی امتوں کے اندر بھی موجود تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بات کو نقل فرمایا کہ وہ بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، ماں کی گود کے اندر ہیں، اللہ رب العزت نے اپنا معجزہ ظاہر فرمایا، ان کی زبان کو کھول دیا، انہوں نے اس وقت پر اب اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ ارشاد فرمایا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں کہیں ہوں اللہ نے مجھے برکت کا ذریعہ بنایا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں اللہ رب العزت نے اس وقت تک مجھے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، وصیت فرمائی ہے کہ میں اس کی نصیحت کرتا رہوں، نماز کو ادا کرتا رہوں، نماز کو ادا کرنے کا حکم دیتا رہوں، زکوٰۃ کو ادا کرتا رہوں، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیتا رہوں۔ پچھلی امتوں کے اندر بھی زکوٰۃ فرض تھی، اس امت کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، مگر ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنے کا جو عمل تھا وہ انتہائی مشکل تھا، اللہ نے اس امت پہ رحم فرماتے ہوئے اس امت کے لیے زکوٰۃ کے عمل کو بڑا آسان فرما دیا۔ چنانچہ پچھلی امتوں کے اوپر 25% زکوٰۃ واجب ہوا کرتی تھی، اپنے مال کا 1/4 حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہوتا تھا، زکوٰۃ کے طور پہ دینا ہوتا تھا، یہ لازم تھا۔ اللہ رب العزت نے اس امت پر رحمت فرمائی اور اس امت کو فرمایا کہ تم فقط اپنے مال کا 2.5% اللہ کے راستے میں دو تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر پچھلی امتوں کے اندر دوسری بات یہ تھی کہ جو مال زکوٰۃ کا ہوتا تھا وہ کوئی شخص استعمال نہیں کر سکتا تھا، اس کو اٹھا کر ایک پہاڑی کے اوپر کسی دور کی جگہ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا اور اس کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے مانگا جاتا تھا، آنسو بہائے جاتے تھے، استغفار کیا جاتا تھا، اللہ سے مانگتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کی جانب سے آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس سارے کے سارے مال کو کھا لیا کرتی تھی۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی تھی کہ اس بندے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر کسی شخص کی مال کو آگ نے نہیں کھایا تو جب تک نہیں کھایا اس وقت تک وہاں بیٹھ کر اللہ کے سامنے دعا کرتا رہے گا۔ اللہ نے اس امت پر آسانی فرمائی کہ ایک تو اس قسم کی کوئی شرط لگائی ہی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ اسی زکوٰۃ کے مال کو اسی معاشرے کے افراد پر استعمال کرنے کا حکم دے دیا کہ یہ مال تم نے نکالنا ہے، تمہارے ہی معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے یہ مال ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے رحمت ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے کرم ہے، اور اس سے بھی زیادہ کرم یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے بندوں
جو کوئی شخص بھی زکوٰۃ کا مستحق ہو اور وہ اگر تمہارے رشتہ داروں میں سے کوئی ہو تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کو ادا کرو. اس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے زکوٰۃ کی ادا کرنے کا ثواب بھی تم کو نصیب ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت رشتہ داری کا حق ادا کرنے کے اوپر بھی تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے, دگنا ثواب مل رہا ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ زکوٰۃ کا معاملہ اس امت کے اندر پچھلی امتوں کے مقابلے میں انتہائی آسان ہے. اللہ رب العزت کی جانب سے رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ زکوٰۃ کی فرضیت عطا فرمائی اور اس کے حکم کو انتہائی آسان کر دیا. اب زکوٰۃ سے متعلق چند بنیادی مسائل ہیں کہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے. چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے, کل کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز ہم زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھیں گے. کون کون سے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, کب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی کے شرائط کیا ہیں, کس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, کس کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی شریعت کے ان بنیادی مسائل کو سیکھنے, سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.